السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج میرا موضوع ہے کلمہ طیبہ کی فضیلت۔ کلمہ طیبہ کے ذکر کی فضیلت کیا ہے؟ تو میرے عزیز و حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بندہ زمین پہ بیٹھ کر ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے منہ سے پرندے کی شکل میں ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور اس فرشتے کے یعنی جو پرندے کی شکل میں ہوتا ہے 2 پر ہوتے ہیں، اور اس کے پروں کی وسعت یہ ہوتی ہے کہ ایک پر مشرق میں پہنچ جائے اور ایک پر مغرب میں پہنچ جائے۔ اب وہ پرندہ اپنے پروں سے آسمان کی طرف اڑنا شروع کرتا ہے، پہلے آسمان پر پہنچتا ہے، دوسرے پر پہنچتا ہے، تیسرے پر پہنچتا ہے، یہاں تک کہ عرش معلیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ عرش معلیٰ تک پہنچ جاتا ہے، وہاں فرشتے اس کو روک لیتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے جاہ و جلال سے جل جائے گا، کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک نہیں رکوں گا، اس وقت تک مجھے سکون نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی بخشش نہ فرما دے گا، کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی بخشش نہ فرما دے گا، کلمہ طیبہ کے ذکر کرنے والے کی مغفرت نہ فرما دے گا، اس وقت تک مجھے سکون نصیب نہیں ہوگا۔ وہ پرندہ کہتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے جو پرندے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے فرشتوں، غیب سے آواز آتی ہے کہ میں نے کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی بخشش فرما دی، میں نے کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو بخش دیا، کلمہ طیبہ کے ذکر کرنے والے کی میں نے مغفرت فرما دی، بخشش فرما دی۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو 70 زبانیں عطا فرماتا ہے، 70 زبانیں اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اور وہ 70 کی 70 زبانیں اس کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتی ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے لیے وہ 70 زبانیں دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، کب تک؟ جب تک میدان محشر برپا ہوگا، قیامت تک، یعنی میدان محشر تک وہ 70 کی 70 زبانیں اس کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، یہاں تک کہ میدان محشر برپا ہو جائے گا، حشر کا میدان برپا ہو جائے گا۔ اب وہ حشر کے میدان میں، میدان محشر میں، وہی فرشتہ جو پرندے کی شکل میں ہوگا اس کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو اپنے بازوؤں سے پکڑے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فضیلت ہے کلمہ طیبہ کے ذکر کرنے کی۔ تو میری عزیزو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے رہو، چلتے پھرتے کلمہ طیبہ پڑھتے رہو، ثواب ہی ثواب ملتا رہے گا اور گناہوں کی مغفرت ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا کلمہ طیبہ کی وجہ سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اسی کلمے کے تعلق سے روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، اور آقا فرماتے کہ میں نے جبریل کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ جبریل نے کہا کہ کلمہ طیبہ جیسا کوئی کلمہ زمین پر نہیں اترا، یعنی کلمہ طیبہ جیسا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسا کلمہ کوئی زمین پر اترا ہی نہیں۔ یہ اتنا جلیل القدر کلمہ ہے
کہ اس جیسا کلمہ کوئی زمین پر نہیں آیا، اور اسی کلمے کی وجہ سے ساتوں آسمان اور زمینیں اور خشکی اور تری موجود ہے۔ اگر یہ کلمہ نہ ہوتا تو نہ زمین ہوتی اور نہ آسمان ہوتا، خشکی اور تری بھی نہ ہوتی۔ اور یہی کلمہ اخلاص ہے، اور یہی کلمہ اسلام ہے۔ یہ کلمہ طیبہ اخلاص بھی ہے اور اسلام بھی ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے، اتنا جلیل القدر کلمہ ہے کہ اسی کو پڑھنے کے بعد انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اسی کلمے کو پڑھنے کے بعد انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اسی کو پڑھنے کے بعد ایمان میں داخل بھی ہوتا ہے، اور اسی کو پڑھنے کے بعد انسان کا خاتمہ ایمان پر بھی ہوتا ہے۔ تو میری عزیزو، کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے رہو۔ دوسری بات یہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلے میں آگے فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلے میں ساتوں آسمانوں کو رکھ دیا جائے اور ساتوں زمینوں کو رکھ دیا جائے، اور ایک پلے میں کلمہ طیبہ کو رکھ دیا جائے، تو کلمہ طیبہ والا پلہ بھاری پڑ جائے گا اس پلے سے جس میں زمینیں اور آسمان رکھے ہیں۔ تو کیا کہا انہوں نے، کیا فرمایا کہ ایک پلے میں ساتوں آسمانیں ہوں، ساتوں زمینیں ہوں، اور ایک پلے میں، دوسرے پلے میں کلمہ طیبہ ہو، تو یہ کلمہ طیبہ والا پلہ بھاری پڑ جائے گا۔ تو میرے عزیزو، چلتے پھرتے کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے رہو۔ نہ جانے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ رات کو جب بستر پہ سویا کریں تو کلمہ طیبہ پڑھ کے سو جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات سمجھ چکے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔